مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، عالمی رابطہ ادب اسلامی کے بانی، متعدد زبانوں میں 500 سے زائد کتابوں کے مصنف، مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی المعروف علی میاں عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی علمی و ادبی، تحقیقی اور تصنیفی خدمات اور عظمت کا لوہا عرب و عجم میں آج بھی مانا جاتا ہے۔ آپ بیک وقت مفکر، مدبر، مصلح، قائد، ادیب، خطیب، مصنف، بلند سوچ و فکر اور غیر معمولی ہمہ و جہد شخصیت کے مالک اور بے پناہ علمی اور دینی ممتاز خصوصیات کے حامل ہونے کے ساتھ آپ کی علمی، دینی، روحانی، ادبی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی 20ویں صدی میں عالم اسلام کی ان چند گنی چنی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے احسان سے امت مسلمہ سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ ایسی شخصیت جو علم و فضل، سلامت فکر، زہد و تقوی، خشیت الہی، اعتدال و توازن جیسی خصوصیات کو اپنے اندر یکجا کر لینے کے ساتھ ساتھ ہر وقت امت کی فکر میں گھل رہی تھیں، جس کے دل بے تاب میں عالم اسلام کے ہر خطہ کے لیے یکساں تڑپ موجود تھی۔ آپ کی ولادت 5 دسمبر 1914 کو بھارت کے شہر رائے بریلی میں ہوئی۔ آپ کا نام علی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید عبد الحی تھا، جو اپنے وقت کے زبردست عالم دین تھے، جنہوں نے 8 جلدوں پر مشتمل ایک عربی سوانح دائرۃ المعارف لکھا، جس میں برصغیر کے تقریباً 5000 سے زائد علماء اور مصنفین کے حالات زندگی موجود ہیں۔ آپ کا نسبی تعلق رائے بریلی کے مشہور خاندان سید احمد شہید سے ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی اور کم عمری میں یتیم ہو گئے، تو برادر کبیر ڈاکٹر سید عبد العلی کے زیر سایہ اور والد ماجدہ کی زیر نگرانی میں تعلیم و تربیت پائی۔ اس کے بعد عربی، فارسی اور اردو میں تعلیم کا آغاز کیا۔ علی میاں نے مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لکھنؤ میں واقع اسلامی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ کیا اور وہاں سے علوم اسلامی میں سند فضیلت حاصل کی۔ آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ اور دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد صرف 20 سال کی عمر میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں عربی ادب اور تفسیر و حدیث کے استاد کے منصب پر فائز ہو گئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بحیثیت استاذ اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کرنے کے دوران دارالعلوم ندوہ کے اہم ترین عہدوں کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے جب ناظم ندوۃ العلماء ہوئے تو دارالعلوم میں تازہ روح پھونکنے کے ساتھ نہ صرف دارالعلوم ندوۃ العلماء کو سیاسی میدان بننے سے ہمیشہ محفوظ رکھا، بلکہ خاندانی اور سیاسی مفادات پر ادارے کو فوقیت دی تاکہ یہ تاریخی درسگاہ یکسو ہو کر ہمیشہ دین اسلام، قوم و ملت کی خدمت انجام دیتی رہے۔ اس دوران مصر اور دیگر ممالک سے شائع ہونے والے نامور رسائل اور جرائد میں آپ کے عربی زبان میں مضامین شائع ہونے لگے۔ آپ نے سینکڑوں علمی اور ادبی اور تاریخی کتب تصنیف کیں اور شاعر اسلام علامہ محمد اقبال کو عرب دنیا میں متعارف کرانے میں آپ ہی بنیادی کردار ادا کیا۔ علامہ محمد اقبال کی شخصیت اور شاعری پر فصیح عربی زبان میں اس قدر خوبصورت انداز میں لکھا کہ عرب دنیا بھی علامہ اقبال کی گرویدہ ہو گئی۔ عراق، شام، مصر اور دیگر ممالک کے نامور ادباء اور علمی شخصیات کی مجلس امنائی میں یہ اعلان کیا گیا کہ سید ابو الحسن علی ندوی کی تحریریں پڑھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال آج ہمارے لیے زندہ ہوا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی اسلامی علوم و فنون بالخصوص اسلامی تاریخ کے عظیم ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کے بھی شیدائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم و فراست اور حکمت و بصیرت کے بڑے حصے سے نوازا تھا، اس لیے دور حاضر کے تقاضے اور نفسیات کے مطابق وہ دین و شریعت پیش کرنے کا کام اپنے قلم اور زبان سے لیا کرتے تھے۔ دنیا کے جس گوشے میں جاتے وہاں دل کی گہرائیوں سے اسلام کا پیغام لوگوں کو سناتے، خاص طور سے عالم عرب اور اسلامی ملکوں میں لوگوں کو یاد دلاتے کہ تمہارے گھر سے دیے گئے پیغام کی بدولت ہندوستان میں
ہمارے آباء و اجداد اسلام لائے اور آج ہم جب اسلام لانے کی قیمت ادا کر رہے ہیں تو تم محو خواب ہو۔ انہوں نے ہندوستان کی اسلامی تاریخ سے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے عربوں کو اس خوبی سے متعارف کروایا کہ اس سے پہلے کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکا۔ وہ ہمارے عہد کے واحد ہندوستانی تھے جو عربوں کو ان کی زبان اور ان کے لہجے میں بغیر کسی مرعوبیت کے مخاطب کرتے تھے اور ایسی فصیح عربی بولتے اور لکھتے تھے کہ اہل عرب بھی اس کے سحر میں کھو جاتے۔ مفکر اسلام کا عوام سے خطاب ہو یا طلباء سے گفتگو، اہل علم سے درد دل کہہ رہے ہوں یا حاکم و عمرا کو نصیحت، سب کو واعظ و نصیحت کے بجائے آئینہ دکھانے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی ملکی اور عالمی پیمانے پر گہری نظر تھی۔ سرگرم سیاست سے دور رہے لیکن وطن کی محبت اور اس کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے۔ نفرت کی خلیج کو محبت و پیار میں بدلنے، درپیش مشکلات، مسائل اور مصائب کے حل کے لیے قرآن و سنت سے رجوع کرنے کا درس دیتے اور خلوص کو کامیابی کی کنجی اور ایمانی فراست کو کامیابی کی ضمانت سمجھتے۔ بقول مفتی محمد ظہوری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ قدیم و جدید کا حسین امتزاج، ندوۃ العلماء کے تخیل کا زندہ اور جاوید پیکر تھے۔ کبھی عرب کو آواز دے کر ان کو قومیت کے جال سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو کبھی عجم میں آواز لگا کر نئے نئے اچھوتے اسلوب میں اسلامی افکار و خیالات اور تعلیمات پیش کر رہے تھے۔ مولانا ملت کے لیے سرمایہ حیات تھے، ہر خاص و عام کے لیے جائے پناہ تھے۔ سادگی ان کا شیوا تھا، عزم و استقلال کے پہاڑ تھے۔ ان کی رفعت شان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا۔ زاہد بے ریا تھے، ہر مکتبہ فکر کے لیے قابل قبول اور محترم تھے۔ مسلمانوں کو غفلت سے جگایا، مسلکی اختلاف کو مٹایا، امن و اتحاد اور پیام انسانیت کی بنیاد ڈالی، باطل سے زمانے کے فتنے سے مقابلہ کیا۔ آپ کی ذات ایک قابل قدر ہستی تھی، ایک پشتا تھی، روگ تھی سیل بے کراں کے لیے۔ حضرت نے جو علمی ذخیرہ چھوڑا ہے وہ ایک فرد کا کام نہیں، وہ ایک اکیڈمی کا کام ہے۔ ملت اسلامیہ ہند کی علمی، فکری اور دینی رہنمائی کر کے عالم اسلام کو بھی اپنی فکر بلند سے مستفیض کیا۔ بعض حساس معاملات میں عربوں کو ان کا اصل مقام بتا کر عرب حکمرانوں کا صراط مستقیم دکھایا۔ نوجوانوں اور دانشور طبقے میں اسلام اور مسلمانوں کے تئیں وہ اعتماد بحال کیا جو متزلزل ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی حضرت نے مسلک و مشرب کی حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر فاصلوں کو سمیٹا، دوریوں کو مٹایا، نزدیکیاں بڑھائیں اور قربتیں بحال کیں۔ ان کی شخصیت نہ صرف حق پرستی، جرأت و بے باکی سے عبارت تھی بلکہ دور اندیشی اور بصیرت کا بھی امتزاج تھی، جس کی زندہ مثال شابانو کیس، یکساں سول کوڈ اور وندے ماترم کی مخالفت ہے، جس نے حکومت ہند کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہندوستان میں شیعہ سنیوں کے اختلافات کو امت کے رستے ہوئے ناسور سے تعبیر ہی نہیں کیا بلکہ اس کے تدارک کے لیے پیش اور فکر مند رہے۔ تحریک پیام انسانیت کے ذریعے ہندو مسلم اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیا اور اپنے عملی کارناموں کے باعث ملک و بیرون ملک میں متعدد بین الاقوامی اداروں اور جماعتوں کے ممتاز عہدوں پر تا حیات فائز رہے۔ عالمی رابطہ ادب اسلامی کے پہلے صدر منتخب کیے گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامی مطالعات کا شعبہ قائم ہوا تو پوری دنیا کی نظر انتخاب مولانا پر آ کر ٹھہری اور آپ نے اس مسند صدارت کو رونق بخشی۔ خانہ کعبہ جو روئے زمین پر خدا کی عبادت کے لیے سب سے پہلا مقدس، پاکیزہ اور مبارک وہ گھر ہے جس کے بے شمار فضائل اور برکات و ہدایت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ اپنے ملک میں واحد شخص تھے کہ 18 دسمبر 1997 کو علماء عرب و عجم کی موجودگی میں کلید کعبہ پیش کی گئی۔ آپ کے دست مبارک سے دروازہ کھولا گیا اور سب سے پہلے آپ ہی کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے بے شمار ممالک کے دورے کیے۔ آپ جس ملک میں بھی جاتے وہاں کی علمی شخصیات کے علاوہ سربراہان مملکت بھی آپ کے ساتھ ملاقات کو اپنے لیے باعث فخر اور سعادت سمجھتے۔ آپ رابطہ عالم اسلامی سمیت درجنوں تنظیموں اور اداروں کے ممبر اور سرپرست تھے۔ آپ اسلامی ادیبوں کی عالمگیر تنظیم عالمی رابطہ ادب اسلامی کے بانی و سرپرست بھی تھے، جو کہ پوری دنیا میں اسلامی ادب کے فروغ اور مسلم ادیبوں کو اس پلیٹ فارم پر متحد و منظم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔
آپ کو عرب و عجم اور یورپ کی بڑی بڑی جامعات میں کلیدی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع میسر آیا، اور اس بنا پر مورخ انہیں مفکر اسلام اور داعی اسلام کہنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کی روشن خدمات کے اعتراف میں آپ کو بڑے بڑے اعزازات اور ایوارڈوں سے نوازا گیا، جن میں سعودی عرب کی جانب سے 1980 میں بین الاقوامی شاہ فیصل اعزاز برائے خدمات اسلام اور داعی اسلام ایوارڈ سر فہرست ہیں۔ یوں تو آپ کی تمام تصانیف فکر انگیز اور معلومات آفری ہیں، لیکن آپ کی ایک انتہائی مشہور کتاب جس کے متعدد زبانوں میں تراجم ہوئے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کے نام سے شائع ہوئی، اس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ اس کے علاوہ آپ کی معروف کتب میں مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، قادیانیت، مطالعہ اور جائزہ، تعمیر انسانیت، منصب نبوت اور اس کے عالمی حاملین، المرتضیٰ، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، تہذیب و تمدن پر اسلام کے احسان اور اثرات، 15ویں صدی ہجری ماضی و حال کے آئینے میں حدیث کا بنیادی کردار اسلامی مزاج کی تشکیل میں، انسانیت کے محسن اعظم، مارکہ ایمان و مادیت، عالم اسلام کی بنیادی اور عمومی ضرورت، تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح، خواتین اور دین کی خدمت، دریائے کابل سے دریائے یرموک تک، قرآنی افادیات، تاریخ دعوت و عزیمت، اپنے گھر سے بیت اللہ تک، دو متضاد تصویریں، تحفہ پاکستان، تحفہ کشمیر، تحفہ دکن، تحفہ برما، اسلام کا تعارف، پرانے چراغ، نقوش اقبال۔ 31 دسمبر 1999 بروز جمعہ رائے بریلی میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، مفکر اسلام کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجات میں جگہ دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، پورے عالم اسلام میں امن و امان قائم رہے اور مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔